والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. نہایت محترم اکابر علماء کرام اور اہل سنت والجماعت کے غیور نڈر مجاہد بھائیوں، دوستوں اور بزرگوں، ہم نے کہیں اور پروگرام میں حضرت قاری صاحب کے ساتھ جانا تھا. محتمم صاحب، قاری افضل صاحب کا اخلاص تھا، اجازت لینا چاہا لیکن انہوں نے اجازت نہیں دی، تو ہم نے کہا اس بابرکت محفل میں شرکت کر کے اپنے اکابر علماء کرام کی زیارت کر کے یہاں سے جائیں گے. اللہ رب العزت ہمارا بیٹھنا سننا محض اپنی رضا کے لیے قبول و مقبول فرمائے. یہ بہت ہی بڑی بابرکت محفلیں ہوتی ہیں جہاں قرآن پڑھا جاتا ہے، قرآن سنا جاتا ہے، قرآن کا تذکرہ ہوتا ہے. وہاں اللہ رب العزت کی رحمتیں موسلادھار بارش کی طرح برستی ہیں. یہاں بیٹھنے والے خوش قسمت لوگ ہیں جو ان رحمتوں سے فیضیاب ہوتے ہیں. وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ. جب قرآن پڑھا جائے تو خاموشی کے ساتھ کان لگا کر سنو تاکہ تمہارے اوپر لعلکم ترحمون رحمتوں کی بارش ہو سکے. ان محفلوں میں اللہ رب العزت کی خوب بارشیں رحمتیں بارش کی طرح برستی ہیں. بہت ہی بابرکت محفلیں ہیں. ایسی محفلوں کو ہمیں اس میں شرکت کرنی چاہیے. دوسری بات، یہاں کی انتظامیہ اور قاری صاحب کو میں خراج تحسین پیش کرتا ہوں کہ سامنے ہمارے جو خوبصورت پھول جنہوں نے قرآن پاک مکمل کیا ہے بیٹھے ہوئے ہیں. ان کی یہ محنت اتنی بڑی عظیم محنت ہے کہ اللہ رب العزت نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے جو مناسب گنوائے ہیں، وَالَّذِي بَعَثَ فِي الْأُمِّيِّينَ رَسُولًا مِّنْهُمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ. وہ 4 مناسب بیان فرمائے ہیں. ان 4 مناسب میں سے جو پہلا منصب جو بیان فرمایا ہے یتلو علیہم آیاتہ، کہ اس نبی کا منصب یہ ہے کہ وہ رب تعالیٰ کے کلام کو اپنی امت کے اوپر تلاوت کر کے ان کو سنائے. تو جہاں کہیں بھی اس ادارے میں ہوں، دوسرے اداروں میں ہوں، جو ہمارے محتمم حضرات دنیا کی عیش عشرت کو ترک کر کے اپنی راتوں کو قربان کر کے جہاں بچوں کو قرآن پڑھاتے ہیں، قرآن کی تلاوت سے آشنا کراتے ہیں، قرآن کے ماہر بناتے ہیں، تو وہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے جو 4 مناسب ہیں ان میں سے ایک اہم منصب کی ذمہ داری ادا کر رہے ہیں. یہ کوئی معمولی ذمہ داری نہیں ہے. اگر یہی محتمم اور یہی قرائے کرام، یہی علماء کرام اس کام کو چھوڑ کر مارکیٹ میں جا کر کوئی کاروبار کھولنا چاہے، کوئی اور معاملات کرنا چاہے، میں اور آپ سے اچھی تجارت کر سکتے ہیں، اچھے کاروبار کر سکتے ہیں، میں اور آپ سے اچھی راحت کی زندگی گزار سکتے ہیں، لیکن انہوں نے دنیا کی عیش
عشرت کو، دنیا کی راحت کو دین کے لیے قربان کر کے دوزانوں ہو کر صبح و شام جو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام کی اہم صفت تھی، فرمایا وَلَا تَطْرُدِ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ، فرمایا اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم اپنے پاس سے ان فقیر مسکین صحابہ کرام کو اپنے پاس سے دور مت کر دیجئے، یدعون ربہم، کہ جو اپنے رب کو پکارنے میں لگے ہوئے ہیں، بالغداۃ والعشی، صبح و شام، ان کا یہی صبح و شام پڑھنا، یریدون وجہہ، اللہ کی رضا کے لیے، اللہ کو راضی کرنے کے لیے اپنی صبح و شام کو قربان کر کے آپ کے سامنے بیٹھے ہوئے ان کو اپنے نظروں سے دور مت کر دیجئے۔ ان صحابہ کرام کی صفت کو زندہ کرتے یہی مسکین فقیر جو ہمیں نظر آتے ہیں حقیقت میں جنت کے شہزادے ہیں، یہ کوئی عام مخلوق نہیں ہے، ہمیں دیکھنے میں چھوٹے بچے نظر آتے ہیں، ان کا مقام اللہ کے نزدیک، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے نزدیک جو اللہ رب العزت نے ان کو مقام عطا فرمایا ہے، یہ کوئی معمولی مقام نہیں ہے۔ ان کے ساتھ محبت کرنا، ان کے ساتھ عقیدت رکھنا، ان کا احترام کرنا، ان کی تعظیم کرنا اللہ رب العزت ہمیں نصیب فرمائے۔ ان کو لوگ حقیر سمجھتے، میں ان سے گزارش کرنا چاہتا ہوں، خدا را جو ان دینی طالبان علم کو، ان دین کے طالبوں کو جو حقیر سمجھتے ہیں، وہ دنیا آخرت کو تباہ کر رہے ہیں، وہ اپنی دنیا آخرت کو برباد کر رہے ہیں۔ ان کے ساتھ محبت کیجئے، ان کے پروں پاؤں کے نیچے فرشتے پر بچھانا اپنے لیے سعادت سمجھتے ہیں، یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے۔ دوسری بات، پہلی بات میں نے یہ گزارش کی، یہ قرآن پڑھنا پڑھانا، یہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے جو 4 بڑے مناصب اللہ رب العزت نے بیان فرمائے ہیں، یتلو علیہم آیاتہ، اس ذمہ داری کو ادا کر رہے ہیں یہ۔ اور دوسری بات، قرآن کی حفاظت کے لیے جو اللہ رب العزت نے جو طریقے اختیار فرمائے، وہ 2 طریقے بیان فرمائے۔ لو انزلنا ھذا القرآن، قرآن کا ایک خاص نام اسم ذاتی کے طور پر قرآن رکھا، اور دوسرا نام کتاب رکھا، تو قرآن قرات سے ہے، پڑھنے سے ہے۔ قرآن کو پڑھنا، سینہ در سینہ منتقل کرنا، سینوں میں محفوظ کرنا، اور دوسری شکل کتابت۔ تو قرآن کی حفاظت کے لیے رب تعالیٰ نے جو طریقے متعین فرمائے، ایک قرات کی شکل میں اس کو لوگ پڑھیں گے، اپنے سینوں میں محفوظ کر کے سینہ در سینہ منتقل کرتے جائیں گے، اور دوسری شکل کتابت کی شکل میں۔ ان 2 صورتوں میں اللہ رب العزت نے قرآن کی حفاظت فرمائی۔ تو جو قرآن سینے میں محفوظ کر کے ان بچوں تک منتقل کرنا، یہ پھر آگے دوسری نسلوں تک منتقل کریں گے، وہ آگے منتقل کریں گے۔ تو جو اللہ رب العزت نے وعدہ فرمایا تھا، اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، ذکر قرآن کو ہم نے نازل کیا، اس کی حفاظت کرنے والے ہم ہیں، اور وہ اپنی ذمہ داری رب تعالیٰ ان بچوں کے ذریعے سے ادا کر رہے ہیں۔ کتنی بڑی بات ہے، رب تعالیٰ اپنا کام جو اپنی ذمہ داری تھی، اس ذمہ داری کے لیے اپنی طرف سے نائبین متعین فرمایا کہ میری طرف سے یہ نائب متعین ہو کر اس قرآن کی حفاظت کریں گے۔ یہ کوئی معمولی بات نہیں جو رب تعالیٰ کی لی ہوئی ذمہ داری کو ادا کر رہے ہیں۔ اور تیسری بات میں آپ سے گزارش کروں، کتاب انزلناہ الیک لتخرج الناس من الظلمات الی النور، اللہ رب نے فرمایا میں نے یہ کتاب تمہاری طرف نازل کیا ہے تاکہ آپ اس کتاب کے ذریعے سے لوگوں کو اندھیروں سے نکال کر روشنی کی طرف لے کر آئیں گے۔ جہاں کتاب نہیں پڑھی جاتی ہے، جہاں قرآن نہیں پڑھا جاتا ہے، جہاں قرآن کی تعلیم نہیں ہوتی ہے، وہاں تاریکی ہوتی ہے، وہاں اندھیرا ہوتا ہے۔ کلام کے نص ثابت ہے، لتخرج الناس من الظلمات الی النور، کتاب کے ذریعے سے، آپ کتاب پڑھانے کے ذریعے سے، کتاب کی تعلیم کے ذریعے سے اندھیروں سے نکال کر روشنی کی طرف۔ کیا مطلب؟ جب تک کتاب نہیں تھی اندھیرا تھا، تاریکی تھی، جب کتاب آئی روشنی پھیل گئی۔ یہ کتاب اللہ رب العزت نے نازل کیا ہے، ہم اس کو سینے کے ساتھ لگائیں، اس کو پڑھیں، اس پر عمل کریں، تاکہ ہماری دنیا بھی سنور جائے، آخرت بھی سنور جائے۔
علماء کرام کا ایک خوبصورت دستہ گلدستہ یہاں سٹیج پر بیٹھا ہوا. میں بہت آگے نہیں بڑھوں گا, مختصر ایک دو گزارشات ہو آپ حضرات سے عرض کر کے آگے چلوں گا. کچھ لوگ یہ سمجھتے ہیں قرآن تو اصل سمجھ کر پڑھنے کی کتاب ہے, تلاوت سے کیا فائدہ ملے گا. میرے محترم دوستو, وہ غلطی پر ہیں. میں نے گزارش کی اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے جو 4 مناصب ہیں ان میں سے پہلا منصب ہی یتلو علیہم آیات ہی ہے. قرآن کی تلاوت کرنا یہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی ذمہ داری بھی ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام کے معاملات میں سے بھی ہے. قرآن کو بلا سمجھے پڑھنا بھی فائدے سے خالی نہیں ہے. سمجھ کر پڑھ لو تو وہ نور علی نور بن جائے گا. ایک لفظ آپ قرآن کا ایک حرف پڑھتے ہیں, فرمایا ایک حرف کے اوپر ایک حرف کے اوپر اللہ رب العزت 10 نیکیاں عطا فرماتے ہیں. فرمایا الف لام میم. اللہ کے حبیب نے فرمایا میں یہ نہیں کہتا الف لام میم ایک حرف ہے, بل الف حرف ولام حرف ومیم حرف. فرمایا جو الف لام میم پڑھتا ہے اس کے لیے 30 نیکیاں مل جاتی ہیں. ہم ایک ایک نیکی کے لیے بازار میں ترستے ہیں, ایک ایک نیکی کرنے کے لیے لوگ ترستے ہیں. ادھر الف لام میم پڑھ لو 30 نیکیاں مل جاتی ہیں. یہ تلاوت کوئی معمولی چیز نہیں. میں نے عرض کیا اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے منصب میں بھی شامل ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے معاملات میں بھی شامل ہے. اور میرے محترم دوستو بزرگوں, اگر قرآن سمجھ کر پڑھا جائے, حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت کے اندر فرمایا مجھے میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا اگر تم صبح کے وقت میں قرآن کی ایک آیت کو سیکھ لو تو تمہارے لیے 100 رکعت نوافل سے افضل ہے. ایک آیت کو ترجمہ کے ساتھ پڑھنا, اس کے مفہوم کو سمجھنا, فرمایا یہ 100 رکعت سے افضل بیان فرمایا. اگر فرمایا تم صبح کے وقت علم کا ایک باب سیکھ لو گے تو تمہارے لیے 1000 رکعت نوافل سے افضل ہے. میرے محترم دوستو بزرگوں, ہم نیکی کہیں اور ڈھونڈ رہے ہیں, ہم اجر کو کہیں اور تلاش کر رہے ہیں. ان نیکیوں کا خزینہ, ان اجر و ثواب کو کمانے کا خزینہ ہمارے گھروں میں موجود ہے, ہم نے تاکچے میں رکھا ہوا ہے. اور اس قرآن کو جس طریقے سے تلاوت کے لیے اللہ رب العزت نے نازل فرمایا, ایسے ہی اگر اس کو ہم سمجھ کر پڑھ لیں گے, اپنی زندگیوں میں لائیں گے کہ زندگیوں کے اندر ایک انقلاب برپا ہو جائے گا. آج ہم نے تاکچے میں تو رکھا ہوا ہے, اس پر عمل کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. ایک مشہور ہارٹ کا ڈاکٹر سے کوئی مریض علاج کروائے اپنے دل کا, اور وہ بہترین تشخیص کے بعد ایک خوبصورت نسخہ اس کو لکھ کر دے دے, مہینے کے بعد مریض دوبارہ ڈاکٹر کے پاس جاتا ہے, کہتا ہے ڈاکٹر صاحب مجھے اس نسخے سے افاقہ نہیں ہو گیا, فائدہ نہیں ہو گیا. ڈاکٹر صاحب پوچھتے ہیں بھائی تم نے وہ نسخہ استعمال کر لیا؟ تو کہتا نہیں, وہ نسخہ استعمال تو نہیں کیا لیکن وہ نسخہ میرے گلے میں لٹکایا ہوا ہے. وہ کہے گا وہ عقل کے اندھے, اس نسخے کو میرے گلے میں لٹکانے کے لیے نہیں دیا تھا, میں نے اس کو اپنی دوائی کے طور پر استعمال کے لیے دیا تھا. ایسے ہی ہم نے قرآن کو تو اللہ رب العزت نے ہماری آب حیات کے طور پر دیا تھا, دنیا میں انقلاب برپا کرنے کے لیے دیا تھا, تاکچوں میں رکھا ہوا, سنبھال کر رکھا ہوا ہے. اگر ہم زندگی میں لائیں, اپنے عمل میں لائیں, تو پھر آپ دیکھ لیجئے دنیا میں کیسے انقلاب برپا ہوتا ہے. ہمارے ہاتھ میں قرآن بھی ہے اور ہم ناکام بھی ہیں, ہمارے ہاتھ میں قرآن بھی ہے, ہم مایوس بھی ہیں, ہمارے ہاتھ میں قرآن بھی ہے اور ہم پریشان بھی ہیں. یہ نہیں ہو سکتا. قرآن بھی ہو, پریشانی بھی ہو, قرآن بھی ہو, مایوسی بھی ہو, قرآن بھی ہو, ناکامی, یہ نہیں ہو سکتا ہے. یہ ہماری کمی ہے, ہماری کوتاہی ہے. میں شاید آپ حضرات کا ٹائم زیادہ لیا, میں آپ حضرات سے, اپنے علماء کرام سے یہ کہہ کر اپنے بات کو ختم کروں گا کہ اللہ رب العزت ہمیں قرآن حقیقی معنوں میں پڑھنے سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. اور جو لوگ مدارس دینیہ, ہم مدارس بند کرتے ہیں, ہم بھی دال چینی کی دکانیں کھولتے ہیں, ہم بھی سودا صنعت کی دکانیں کھولتے ہیں, لیکن کچھ عرصے کے بعد تمہارے گھروں میں مسلمان پیدا نہیں ہوں گے, یہود نصارہ پیدا ہوں گے.
یہی لوگ ہیں اپنے آپ کو وقف کر کے ہمارے بچوں کو قرآن کی تعلیم سے آشنا کروا رہے ہیں. ان مفتیان کرام کا، ان علماء کرام کا ہمارے اوپر احسان ہے کہ اپنی راحتوں کو قربان کر کے ہماری زندگیوں کے بارے میں فکر مند ہے، ہماری نسلوں کے بارے میں فکر مند ہے. اللہ رب العزت ان کی زندگیوں میں، ان کے جان مال میں برکت عطا فرمائے اور ہمیں ان کے ساتھ حقیقی معنوں میں عقیدت محبت کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.